الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے پیغمبر نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرا رسول، میرا پیغمبر، میرا مرشد، کائنات کا محور حقیقی، مرکز حقیقی، مقصود کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ایک ہندو شاعر نے کہا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ آج تھا تخریب کی دنیا۔ برس دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سلاب نور آیا، جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، وہ مبارک ہو زمانے کو خاتم المرسلین آیا، اصحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرے بھائیوں، جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورت کی دنیا میں عورت کی کیا کیفیت تھی، مزدور کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی۔ میرے بھائیوں، عورت کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کو مخصوص ایام میں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، عورت کو لوگ جنگلوں میں باندھ دیتے تھے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور کیسر و کسرا میں رواج تھا کہ لڑکی جوان ہوتی اسے دکانوں پر شوکیسوں میں کھڑا کر کے بری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں جب عورت بازار کی جنس رہ گئی تھی، ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، ایسے وقت میں جب عورت کو وراثت کا کوئی قانون نہ ملتا، عورت کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت متعین نہیں تھی، عورت ایک استعمال شدہ کپڑے کی چیز تھی، عورت جنس خواہشات کی علامت تھی، عورت خواہشات نفسانی کا ایک مرکز بن کر رہ گئی تھی، اور عورت سوائے دنیاوی حوث کے اور اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ اور ایک عورت صنف نازک آج پوری دنیا میں، آج یورپ اور پوری کائنات کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اندر بند کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، آؤ میں تمہیں 14 صدیوں سے بھی پہلے کیسر و کسرا کی کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ عورت بازار میں کھڑی کر کے عورت کی بولیاں لگتی تھی، اس کے حسن کو لوگ دیکھ کر بری خواہشات کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ اندھیرا تھا، عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی آسرا نہ تھا، عورت کا دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا، عورت کے لیے کوئی امید، کوئی کرن نہ تھی، عورت کے سامنے کوئی روشنی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی چیز بھی دنیا میں نہ تھی۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا سردار محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اور میرے رسول نے فرمایا کہ وہ دنیا کے لوگوں، عورت کو عام سمجھنے والوں، عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تب بھی تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور وہ جنت جس کی تلاش میں ساری کائنات ماری پھر رہی ہے۔ ایک شخص 80 سال کی عبادت کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، کتب عبادت کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، ابدال عبادت کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، لیکن 1400 سال پہلے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے میرا پیغمبر قرار دے چکا ہے۔ عورت جنس جو عورتیں خواہشات نفسانی کی چیز تھی، اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتانے والا وہ میرا پیغمبر ہے، جو عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔
रहमत लिल आलमीन बन के आया। और कुरान ने कहा क्या है पैगंबर, हमने तुझे सारे जहानों के लिए रहमत बनाया, एक जहान के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए। मेरे रसूल के दरवाजे पर एक ऊंट ने आकर सर रखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कहता है? तो हजूर ने फरमाया कि ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है, ये कहता है कि मुझे चारा थोड़ा डाला जाता है, काम ज्यादा लेते हैं। तो हजूर ने मालिक को बुलाकर कहा कि आइंदा तुझे थोड़ा चारा डालने की इजाजत नहीं, जितना काम लोगे उतना चारा डालोगे। अब तुम मुझे बताओ कि इस जानवर के लिए भी मेरा पैगंबर रहमत का पैगंबर बनकर आया है कि नहीं? आज मेरे पास ईमान है तो ये नबी की रहमत है, मैं मुसलमान हूँ तो ये नबी की रहमत है। आज तो इससे पूछते हैं कि कैसे गुजर रही है, तू कहता है कि सब कुछ मेरे नबी की रहमत है। अगर 1400 साल के दौर में तेरा ईमान नबी की रहमत है, तेरा इस्लाम नबी की रहमत है, तेरी खुशहाली नबी की रहमत है, तेरे मुल्क पे रहमत नबी की रहमत है, सऊदी अरब में तेल निकल आया तो कहता है कि नबी की रहमत है, मुझे घर में रोटी मिल गई तो कहता है कि नबी की रहमत है। तो फिर मुझे कहने दे कि सिद्दीक की सदाकत भी नबी की रहमत है, उमर की अदालत भी नबी की रहमत है, उस्मान की शराफत भी नबी की रहमत है, अली की शियात भी नबी की रहमत है, सारे सहाबा की अजमत नबी की रहमत है, बलाल तपती रेत पे लटाया जा रहा है, उसका इस्तकलाल नबी की रहमत है, हजरत खबाब को आग के अंगारों पे लटाया जाता है, उसी का इस्तकलाल नबी की रहमत है। एक मजदूर का हाथ मेरे नबी ने चूमा है। और अरशाद फरमाया कि एक मजदूर की मजदूरी, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको अदा कर दो। ये दुनिया में सबसे पहले ऐलान करने वाला रहमत लिल आलमीन मेरा नबी है।